یا رسول اللہ توبہ کس طرح کریں تو اللہ معاف کرتا ہے؟ تو فرمایا رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں۔ فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی۔ فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے، تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں، صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل۔ سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو، نبی پاک کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، حضور نے بعض مجبوروں بے قصوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کر لیں۔ حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا، جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے، حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں۔ فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، یہی باتیں ہوتی ہے نا محفل میلاد۔ بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، یتیم پسا کرتا تھا، مجبوریاں تھیں، دکھ ہی دکھ، آزمائشیں ہی آزمائشیں، بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے جب کہنا بڑا مشکل تھا۔